ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کا اہم فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نیب اینٹی کرپشن اور آڈٹ حکام سے تفصیلی بریفنگ لیں گے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نیب اینٹی کرپشن اور آڈٹ حکام سے تفصیلی بریفنگ لیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں 40 ارب روپے کا مبینہ کرپشن سکینڈل جو کہ منظر عام پر آیا تھا، 40 ارب کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تحقیقاتی اداروں سے بریفنگ لینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ نیب اینٹی کرپشن اور ڈی جی آڈٹ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا براہ راست رابطہ ہوا ہے، اس پر بریفنگ بھی لی جائے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہد خان سے۔ جی شاہد، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ بہت بڑا جو اسکینڈل ہے 40 ارب روپے کا، اس میں مزید پیشرفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے چونکہ اس کا نوٹس لیا تھا خود، اور انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اب اس انکوائری کمیٹی نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے، اور اس میں نیب اینٹی کرپشن اور اس کے متعلق جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ آئیں اور وزیر اعلیٰ کی جو بنائے قائم کردہ کمیٹی ہے ان سے بریفنگ لیں گی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے واضح پیغام دیا تھا کہ زیرو ٹالرنس جو ہے وہ ہوگی، کسی کے کو جو ہے رعایت نہیں دی جائے گی اس معاملے میں۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے نیب جو ہے وہ بھی اس میں تحقیقات کر رہی ہے۔ اس نیب کے علاوہ اینٹی کرپشن اور جو صوبائی حکومت جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہے ان کی ہدایت پر کمیٹی قائم ہوئی ہے، وہ بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ تو اس وقت تقریباً 4 کمیٹیاں ہیں کہ وہ اس معاملے کی باقاعدہ طور پر تحقیقات کر رہی ہیں، اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ غبن ہوا کہاں پہ ہے، کس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پر یہ پہلا ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں ابھی تک کسی سیاسی شخصیت کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، اور اب تک جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں وہ سرکاری ملازمین یا محکمے جو ہے اس کی ذمہ دار اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پی آئی اے، ڈسکوز اور پاور سیکٹر کمپنیوں کی نجکاری کے لیے ٹائم لائن طلب کر لی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آئی ایم ایف نے پی آئی اے، ڈسکوز اور پاور سیکٹر کمپنیوں کی نجکاری کے لیے ٹائم لائن بھی طلب کر لی ہے۔ رائٹ سائزنگ کا عمل دسمبر 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا، ذرائع کا یہ بتانا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے حکومتی اداروں کی رائٹ سائزنگ کے عمل کا بھی ٹائم لائن مانگ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کی نجکاری اس سال مکمل ہونے کی امید بھی ظاہر کی جا رہی۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری اس سال مکمل ہونے کی امید ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی ہیں، اور آئی ایم ایف کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دے دی گئی ہے۔ ٹیکس واجبات، منفی ایکویٹی سے متعلق سرمایہ کاروں کے تحفظات بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یورپی یونین کی جانب سے پی آئی اے کی فلائٹس پر پابندی کا خاتمہ بھی شامل ہے۔